بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج آپ نے محبت رسول کا پیغام سنا ہے، اور اسی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے ذرا بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز گرامی، خطاب کا وقت نہیں ہے، خطاب آپ نے سنا، اور الحمدللہ قرآن و حدیث سے مزین خطاب آپ نے سنا۔ میں صرف اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ سے کیا تھا۔ جو حضرات یہاں پر موجود تھے انہیں یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر کہ کملی والے آقا روز محشر آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ آقا نے فرمایا پہلی جگہ ہوگی پل صراط، وہاں مجھے ڈھونڈ لینا۔ آقا وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں ان کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوں گا۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث سماعت فرما لیجئے، اور یہ حدیث جو ہے یہ القول البدی میں موجود ہے، لمبی حدیث ہے لیکن میں آخری حصہ اس کا بیان کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ایک میرا امتی کبھی اٹھے گا، کبھی گرے گا، کبھی گھٹنوں کے بل چلے گا، کبھی ہاتھوں کا سہارا لے گا، کبھی نیچے لڑک جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا تو اس کی حالت جب میرے سامنے آئے گی، اتنے میں فجاءتہ صلاتہ، آقا فرماتے ہیں اس کا درود میرے سامنے آ جائے گا۔ اس کا مجھے بولیے درود میرے سامنے آ جائے گا۔ جب درود میرے سامنے آئے گا، آقا فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُ، میں اسے پکڑوں گا اپنے دست مبارک سے، میں اسے پکڑ کر آقا فرماتا ہے میں اسے سیدھا کر دوں گا، اور جب وہ سیدھا ہوگا فَجَاوَزَهُ، تو وہ پل صراط کو بڑی آسانی سے قطع کر جائے گا۔ تو گویا پل صراط سے گزرنے کے لیے درود شریف ہمارا وسیلہ بنے گا۔ درود شریف کیا بنے گا؟ وسیلہ۔ اچھا، آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر اے آقا کریم علیہ السلام آپ وہاں پہ نہ ملیں تو پھر؟ فرمایا پھر میزان پہ آ جانا۔ آقا وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا میں وہاں اپنے امتیوں کی مدد کر رہا ہوں گا۔ اور یہی میرا وعدہ تھا کہ میں بتاؤں گا میزان پہ آقا مدد کیسے کریں گے۔ یاد آ گیا آپ کو؟ تو بالکل مختصر یہ جو حدیث میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ اس کو اگر وہ مقررانہ انداز میں بیان کیے جائے نا تو یہ پورے گھنٹے کا خطاب بنتا ہے، لیکن میں صرف وہ سمجھے کہ قرض اپنا پورا کرنا لوٹا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کا اس میں جو انداز ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کا جب میدان ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام عرش کے نیچے ان کے لیے اللہ نے ایک مخصوص مقام بنایا ہوگا، وہاں پر کھڑے ہوں گے اور وہاں سے اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے، اور انہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ دیکھتے
رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، لوگ گزرتے رہیں گے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے، اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے، اللہ کا نبی کوئی مداخلت نہیں کرے گا، کوئی جملہ نہیں فرمائے گا، کوئی بات آپ نہیں کریں گے، لوگ گزرتے جائیں گے۔ اتنے میں کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے پکڑ کر فرشتے جہنم کی جانب جب چلیں گے نا، جہنم کی جانب جب چلیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام پکار اٹھیں گے، یا احمد، یا احمد۔ احمد ہماری آقا کا نام ہے، ہمارے آقا کو آواز دیں گے، آسان لفظوں میں اب نام نہیں لیتے، یوں کہہ لیں، وہ کہیں گے سونیا، سونیا ذرا ادھر دھیان کر، سونیا تیری امتی نو فرشتے جہنم وچ لے کے جا رہے نے۔ بس یہ سمجھو کہ کوئی بندہ تھانے دے اگے کھلوتا ہوئے، مثال سمجھانا سے ہونی ہے، تھانے دے اگے کھلوتا ہوئے، نال اودا کوئی ساتھی بھی ہوئے، ساتھی دا منہ ہور پاسے ہوئے، تے او بندہ ویکھے کہ میرے دوست دے بیٹے نو، بھائی نو کوئی پولیس والے پکڑ کے تھانے دے لے جا رہے نے، او کہے گا او سجنا، او سنگیا، او دوستا، او ویکھ تیرے بیٹے نو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں بولے، کوئی نہیں ہو، جی تسی بولے نہیں تو میں مائک چھڑنا کوئی نہیں، آؤ سے بولو نا، آکھو نا سبحان اللہ۔ ہاں کوئی کہے اوے سنگیا ویکھ تیرے پتر نو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، پریشانی دے عالم دا اظہار کرے بلا تشبیہ و مثال۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے آرام نال ویکھ رہے نے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے۔ اچانک جب آقا دا امتی آئے گا نا، انہوں فرشتہ نے پکڑیا ہوئے گا، تو آدم علیہ السلام کہیں گے سونیا، سونیا ویکھ، سونیا ویکھ تیرے امتی نو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ آکھو نا سبحان اللہ۔ تیری امتی نو پتہ لگا حضور دی امت نال آدم علیہ السلام نو بھی بڑا پیار ہے۔ باقاعدہ حدیث دے لفظ نے کہ اپنی اولاد نو جاندیاں ویکھدے رہن گے، میں ولدی ہی اپنی اولاد نو جاندیاں ویکھدے رہن گے، کوئی نہیں پریشان نہیں ہون گے، کچھ نہیں کروں گے، جو یہ حضور دا امتی آئے گا، سونیا 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 تیرا امتی جا رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے آدم علیہ السلام نے حضور دی امت نال پیار بھی بڑا ہے تے پہچان دے بھی ہے نے۔ آکھو نا یار سبحان اللہ، پہچاننے بھی ہے نے، تاہی لگیا گی نا سونیا تیرا امتی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں فرشتے۔ اچھا آقا علیہ السلام کی کریں گے؟ آپ نے کھبے ہاتھ نال اپنی داڑھی شریف نو اینج کر کے پکڑیں گے، کھبے ہاتھ نال اپنی داڑھی شریف نو پکڑیں گے، تے سجے ہاتھ نال عرش والے اشارہ کر کے کہیں گے سونیا ربا تو وعدہ کیتا سی محبوبہ تینوں پریشان نہیں ہون دیاں گا، تینوں پریشان نہیں ہون دیاں گا۔ اچھا ایک جو پہلے آقا کی کریں گے؟ جب آدم علیہ السلام کہیں گے نا سونیا تیرا امتی جا رہا ہے، آدم علیہ السلام فرشتیاں نو کہیں گے یا رسول ربی قفو، اللہ دے فرشتیوں رک جاؤ، اللہ دے فرشتیوں رک جاؤ، اللہ دے فرشتیوں رک جاؤ۔ پتہ کی کہیں گے؟ نحن غلاظ الشداد، کہنے لگے اسی بڑے سخت ہاں، اسی بڑے سخت ہاں، اسی کوئی کم اللہ جو حکم دے بغیر کر دے ہی نہیں، اسی گناہ بھی نہیں کر دے۔ مطلب انہوں نے ہونگا کہ اسی کسی دے کہنے دے رک نہیں سکتے، کیونکہ اللہ دا حکم ہے جڑا جنمیے لے جاؤ، اسی رک نہیں سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک نو اینج کر کے پکڑیں گے کھبے ہاتھ نال، تے سجا ہاتھ آقا کریں گے عرش والے، تے کہیں گے سونے ربا تیرا وعدہ سی نہ پریشان نہیں ہون دیاں گا، ربا میرا امتی جاندا پیا جہنم وچ۔ رب فرمائے گا فرشتیاں رک جاؤ، آکھو نا یہ فرشتے رک جاؤ، فرشتے رک جاؤں گے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے انہوں واپس لے آؤ، کتھے؟ فرمائیں گے میزان سے لے آؤ، دوبارہ انہیں اعمال دا وزن کرو، انہیں وزن دوبارہ تولو۔ اچھا وہ جنابی والا جنو اعمال انہیں رکھیں گے کھبے پاسے، تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجے پاسے ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنی جیب جو کٹ کے رکھیں گے سجے پاسے، تے جب وہ ٹکڑا رکھیں گے تے
جنت چ لے جاؤ انہوں جنت چ لے جاؤ تے جنت جدوں لے کے جان لگن گے نا انہوں پکڑن گے چل بھائی ہن جنت انہیں تیرا فیصلہ بدل گیا وہ چل جنت والے پاس ہے وہ کہے گا یا رسول ربی قفو اللہ نے فرشتے ہو ذرا ٹھہر جاؤ پہلے ایو الفاظ آقا نے فرمائے سن یا رسول ربی قفو اللہ نے فرشتے ہو رک جاؤ تے انہاں دا جواب ایسی اسی بڑے سخت ہاں اسی رک نہیں سکتے لیکن ہن آقا نہیں کہہ رہے ہن آقا دا غلام کہہ رہے ہیں اللہ نے فرشتے ہو رک جاؤ ہن فرشتے نہیں کہندے اسی بڑی سخت ہاں وہ کہندے رک جاؤ فرشتے رک جان گے نے او یار آقا دا سبحان اللہ اور میرے کو ٹائم نہیں جی میں تمہیں بار بار راضی کراں راضی ہو جاؤ نا کوئی گل نہیں وادی کاٹی ہو جاتی ہے بندے کو ہوں آقا نہیں آقا دا غلام کہہ رہا ہے فرشتے رک جاؤ فرشتے رک جاؤں گے میں اپنے تصورات پوچھا میں کہا فرشتے ہو پہلے حضور کہہ رہے سن تے تسی کہتے ہو بڑے سخت ہاں ہوں آقا دا غلام کہہ رہا ہے تو ہن تسی رک گئے ہو جواب یہ ملے گا کہ ہن پتہ لگ گیا ہے نا ہن پتہ لگ گیا ہے کہ اے سونا بھی بڑی شان والا ہے تے جہد نالے دا تعلق ہے وہ بھی بڑی شان والا ہے ہن انہاں دی گل نہیں انہاں دا غلام بھی آکھے گا تو رک جائیں گے کیونکہ پتہ لگ گیا ہے جے نہ رکیا تے ادھر آگے آ جائے گا رک جاؤ گل نکلتی ہے شاید کوئی سوچتا ہوئے پیا کہ کیا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچان دے نہیں سن پہلے جنہوں انہوں نے کہا اسی بڑے ساختہ پہچان دے نہیں سن پہچان دے ضرور سن پر میرے رب نے میرے آقا جی عظمت نو واضح فرمانا سی واضح فرمانا سی اچھا رک جان گے وہ بندہ گناہگار جڑا جنت ول جا رہا سی ہن جنت دا گرار ہو گیا اگے ودے گا کہے گا سونیا دسو تے صحیح نہ ہے کون سبحان اللہ دسو تے صحیح نہ ہے کون وہ دی الفاظ پتہ نہیں حدیث سے کی ہے کہ ما اجمالا کا اتنا سونا اتنا جمال اتنا حسن دسو تے صحیح نہ ہے کون تے پتہ ہے جواب اگوں کی دے گا جواب انہوں کی ملے گا یا انہی کیفیت کی بن رہی ہے اے پھر پیر میر علی شاہ صاحب ہی دس سکتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا میرے آقا علیہ السلام فرمان گے غلامہ تو تے میں نو نہیں جاندا میں تیرا نبی ہاں تو تے میں نو دنیا جو ویکھیا نہیں سی میں تیرا نبی ہاں اچھا کملی والے آقا اے دے دسو ایک کاغذ دا ٹکڑا کی سی میرے آقا فرمان گے اے او درود ہے جڑا تو میرے تے پڑھدا سے اے کی ہے مجھے بولو نا اے ضرور ہے اچھا ضرور جب پڑھیا جائے تو کیا فرشتے لکھ دے نہیں ہمارے جنہاں کی ڈیوٹی ہے لکھ دے نہیں یا کوئی نہیں انہاں کی ڈیوٹی ہے بھائی درود پڑھو دعا پڑھو سلام پڑھو کچھ بھی چنگا کام کرو زبان نال کرو ہاتھ نال کرو فرشتے لکھ دے نے تو کیا فرشتہ لکھ دے نے لکھا نہیں ہوں گیا فرشتہ لکھا ہوئے گا لیکن اے عمل ایسا ہے کہ اے اندر بھی ہے اے اکدی جیب بچ بھی ہے کم ایک باری کرو ثواب دوڑا ملے گا ثواب دوڑا ملے گا کملی والے آقا کتھے ملے گے فرمایا پلسرات تے آقا اتھے نہ ملو فرمایا میزان تے عرض کی تھی سونیا اتھے بھی نہ ملو فرمایا فل حوضے کوثر تے حوضے کوثر تے ملوں گا وقت نہیں ہے تے اکتفا کرنا گا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ